السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی اپڈیٹس سب سے پہلے اپڈیٹ دوں گا۔ میرے پاس جو دوسری اپڈیٹ ہے، اب تو خیر وہ پرانی ہو گئی نیوز، لیکن ابھی تک وہ ظاہر ہے کہ وہ خبروں میں ہے اور بہت بڑی خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے 3 MNAs فارغ کر دیے۔ یہ حلقے تھے 154 154 لودھرا، اس کے بعد گجرانوالہ 79 NA 79 اور گجرانوالہ NA 81۔ یہ وہ 3 سیٹیں تھیں کہ جو 8 فیبروری کے انتخابات میں PTI بیکڈ انڈیپینڈنٹس جیتے تھے، اور ان کا مارجن 10,000 سے کم نہیں تھا، 10 سے 15,000 تھا۔ لیکن فوری طور پر الیکشن کمیشن ریسکیو کے لیے آیا نون لیگ کے، اور ان تینوں سیٹوں کے اوپر جو ہے انہوں نے دوبارہ ری کاؤنٹ کر کے، اور جو 10 سے 15,000 کا مارجن تھا، اس کو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کے جو ووٹ تھے ان کو کینسل دکھا کر جو ہے نون لیگ کے تینوں جو امیدوار تھے ان کو کامیاب قرار دے دیا تھا، جس پر یہ تینوں حلقوں NA 154 NA 79 NA 81، یہ تینوں جو وننگ کینڈیڈیٹس تھے، یہ لاہور ہائی کورٹ گئے، جس پر ہائی کورٹ نے جب دیکھا کہ بیگوں کے ان کو جب ڈیٹیلز دی گئیں کہ یہ جو ہے ٹیمپر کیا گیا ہے ووٹرز کے ووٹوں کو، بیگز پھٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے بڑی سخت الفاظ کے ساتھ تنبیہ بھی کی الیکشن کمیشن کو، اور یہ سیٹیں جو ہیں یہ واپس جو ایکچول جیتے ہوئے لوگ تھے، جن کا تعلق جو ہے PTI سے تھا، ان کو دے دیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو آپ جانا چاہتے ہیں تو الیکشن ٹرائبونلز میں چلے جائیں، کیونکہ الیکشن ٹرائبونلز بن چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ سٹوری آگے شروع ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ لوگ گئے، اس کے ساتھ ایک ہمارے دوست ہی ہیں وہ بھی، تو PP 135 آئی تھنک تھی، وہ صوبائی سیٹ بھی جو رانا ارشد کی، وہ بھی گئے، ان کو بھی جو ہے ان کی سیٹ بھی جو ہے پہلے وہ ہار گئے تھے، پھر ان کو دی گئی۔ میں دی گئی کا لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ پتہ چل سکے کہ پاکستان میں الیکشنز میں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تو وہ بھی جب سپریم کورٹ میں گئے تو 3 رکنی بینچ بنا، جس کو ہیڈ کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ، اور اس کے ساتھ جو جسٹس نعیم اختر افغان تھے، اور تیسرے جج جو تھے وہ عباسی صاحب تھے، جو پہلے رہ چکے ہیں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، اور بڑے جو میں انڈیپینڈنٹ جج ہیں، اور جسٹس عقیل عباسی۔ آج جو ڈیسیژن آیا وہ سب کے لیے حیرت کا باعث تھا، لیکن سپریم کورٹ ہے، اس کا ڈیسیژن تو ماننا چاہیے۔ لیکن 2-1 سے جو ڈیسیژن آیا اس میں قاضی صاحب نے یہ سیٹیں جو ہے نون لیگ کو دے دیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا، جس پر تحریک انصاف نے یہ فیصلہ جانبدار قرار دے کر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے، اور تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ آئینی ترامیم اور جوڈیشل پیکج کے لیے اس قسم کا فیصلہ دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دی گئی ایکسٹینشن تو پورے ملک میں جو ہے احتجاج کریں گے۔ یہ آج جیل میں سے جو میسیج آیا ہے عمران خان کا وہ ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے میرے پاس، اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ بڑی خبر جو ہے، سابق سربراہ ISI فیض حمید کا کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے، اور افواج پاکستان نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لے لیا ہے۔ بگ سٹی کوئی ہے جی، اس کے اوپر جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو میڈیا کے تھرو ہمارے پاس اب تک انفارمیشن آئی ہے کہ اس میں انٹرفیرنس کی گئی ہے۔ ویسے تو ماسٹر ٹائلز والوں کا بھی کوئی سکینڈل تھا، وہ پتہ نہیں ابھی تک آیا سامنے کہ نہیں آیا، لیکن یہ بگ سٹی میں، اور اس کے علاوہ جو ISBR کی طرف سے انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات یہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن کی گئی ہے، اس کے بعد ان کو حراست میں لے گئی۔ یہ غیر معمولی خبر ہے پاکستان کی۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، تو جب فال آف ڈھاکہ ہوا اس کے بعد انہیں نظر بند کیا گیا تھا، اور نظر بندی میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ لیکن اس طرح سے ایک سابق سربراہ ISI کو گرفتار کرنا اور ان کا کورٹ مارشل شروع کرنا، یہ واقعی میں غیر معمولی خبر ہے۔ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، لیکن ظاہر ہے
کہ آرمی کا ایک انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. اگر ان کو پکڑا گیا ہے, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, تو یہ پاکستان کی قوم کے لیے خوشائند بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اگر ہو رہی ہے تو بڑے لوگوں کی بھی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ آج جو ہیں لوگ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بات چیت میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کیا کبھی پاکستان کی ملکی دولت لوٹنے والے اور لوٹ کر باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹیں کرنے والے, اپنی اولادیں وہاں چھوڑنے والوں سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹس کا بھی کبھی کڑا احتساب ہو پائے گا. اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو برننگ ایشو اس وقت پاکستان کے عوام کا ہے, اس کو سب نے پس پوچھ ڈالا ہوا ہے. بجلی کے بلوں کے جو نرخ ہیں کیا وہ کم ہو سکتے ہیں یا ہو پائیں گے, اور اس کے علاوہ آئی پی پیز کا کوئی حل کورٹس یا یہ حکومت نکال پائے گی, یا پھر بنگلہ دیش طرز کا عوام اگر سڑکوں پر آئیں گے پھر ہی ان کو بھگایا جائے گا. جماعت اسلامی کا دھرنا کن شرائط پر ختم ہوا, اور یہ ہم ابھی جو بجلی کے بل اور مہنگائی کی بات کر رہے ہیں کہاں یہ جا رہا ہے. عام پرسیپشن بھی یہ ہے کہ کیا مہنگائی اور بلوں کے ظالمانہ ریٹوں سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ دھرنا دلوایا گیا تھا جو کسی بھی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا. میں اس کی تھوڑا سا ایک لائن کا کلیریفائی بھی کر دوں, کیونکہ پچھلے 2 ماہ ایسے ماہ تھے کہ جن میں ایکسٹرا آرڈنری یوزیج آ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے, تو بلنگ کا ظالمانہ جو نظام ہے اس میں لوگوں کے بل بہت زیادہ آئے, ابھی بھی آ رہے ہیں, اس ماہ بھی آئے ہیں. تو کسی بھی عوامی ریئیکشن سے بچنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کو دھرنا جو ہے وہ خود ہی دلوایا گیا تھا, حالانکہ جماعت اسلامی کے تمام ہی لیڈران ہمارے دوست ہیں, لیکن میں بات کر رہا ہوں یہ عام پرسیپشن کی. انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو آج آخر کب تک میں میرے ساتھ ہے. انعام شیخ صاحب, ویلکم ٹو دا شو. جی انعام صاحب. عبدالباسط خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ دونوں گیسٹ ہی میرے ریگولر گیسٹ ہیں, ویلکم جی. شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. 3 MNA فارغ ہو گئے, سپریم کورٹ نے تینوں سیٹوں پر نون لیگ کے اراکین کو کامیاب قرار دے دیا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ جو بھی ڈیسیژن پشاور ہائی کورٹ کا ہو یا پھر لاہور ہائی کورٹ کا ہو, جب قاضی صاحب کی عدالت میں جاتا ہے تو اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا جاتا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جتنی پولرائزیشن ہے الیکشن کے ریزلٹس کو لے کے, الیکشن کو مینوور کرنے کے تناظر میں, تو یہ فیصلہ جو ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ گفتگو کر سکیں. جیسا کہ آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بھی بہت سارے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور عوام کو جب آپ گائیڈ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عوام تک حقائق پہنچ رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کے تھرو جاتے ہیں. آپ خود بھی بے حد گہری نظر رکھتے ہیں پاکستانی سیاست پہ, اور آپ نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو کور کیا ہوا ہے. گزارش یہ ہے کہ بحد ادب میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے, چاہے وہ 3 سیٹوں پہ ہے یا وہ 1 سیٹ پہ ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اس فیصلے کو منوعن تسلیم کرنا چاہیے. اب اس سے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے, لیکن سپریم کورٹ کے ججز وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. اسی چیز کو میں سمجھتا ہوں آپ مد نظر رکھتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ جو سپریم کورٹ کے ایک فل بینچ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, جس میں 8-5 کی میجورٹی سے آپ کا فیصلہ آیا تھا. تو جب آپ دیکھیں ہم کی جنگل میں نہیں رہ رہے, ہم ایک مہذب معاشرے میں رہ رہے ہیں, اور ایک مہذب معاشرے میں قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی آپ کی عدالت یا آپ کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کوئی بھی جج صاحب آپ کو کوئی آرڈر کرتے ہیں تو آپ کو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, بائنڈنگ ہے جی. اگر آپ نے ایک آرڈر فالو کر لیا اور دوسرا آرڈر فالو نہیں کیا تو اس کا مطلب پھر آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہے, پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے. لیکن شیخ صاحب I'm sorry I have to interrupt you. اب یہ آج جو انہوں نے پھر بار بار کہا کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ادارہ, there is no doubt آئینی ادارہ, اس کے بعد انہوں نے تو ظاہر ہے یہ بھی کہا کہ جی ججز کے جو ریمارکس تھے ان کے بارے میں, اگر آئینی ادارہ اگر غیر آئینی کام کرتا ہے, غیر قانونی کام کرتا ہے, اور ہائی کورٹ کے ججز اگر ان کے بارے میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جھاڑ جھمٹ کرتے ہیں یا ان کو اس کام سے روکتے ہیں, تو اس کے اوپر یہ ریمارکس میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اوور ڈوئنگ ہے. سر ہمارا معاشرہ کیونکہ اب ایوولوشن سے گزر ہے, یہ ایوولوشن ذرا لیٹ آئی ہے, لیکن اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آپس میں
ادارے دست و گریباں ہیں اور آپ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی امپلائی کو بھی پکڑ لیں تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شاید پاکستان میں ہی چلا رہا ہوں. آپ پولیس کے اندر چلے جائیں, آپ ایف آئی اے میں چلے جائیں, آپ کسٹم میں چلے جائیں, آپ وابڈا میں چلے جائیں, کسی محکمے میں چلے جائیں, سر وہ یہ سمجھیں گے کہ میرے علاوہ پاکستان نہیں چل سکتا. یہ جس ٹائم پہ آتی ہے تو اس میں پھیلتی ہے انارکی. اس کو تھوڑا سا نا سائیکولوجیکل ایک براڈر اسپیکٹرم ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں اس کو سمجھنے کا. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا کبھی ہم پروگرام کریں گے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ طریقہ ہے. جب ادارے آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, ان کا سٹاف کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے, یہ پوری ایک سائیکولوجی ہے. تو وہ خیر ایک لمبا چیپٹر ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر بہتری چاہتے ہیں, اکانومی کو اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, خدا را آپ اپنی سپریم کورٹ کو عزت دیجئے, اپنی تمام جوڈیشری کو عزت دیجئے, اپنے تمام اداروں کو عزت دیجئے, اور اداروں کو بھی چاہیے اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں. یہ نہ کریں. یہ بات آپ نے کی, میں لاسٹ آپ سے اس سے تھوڑا سا چھوٹا سا آنسر دے دیجئے. اگر میں پاکستان کے جو مروزی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھ کر, مطلب اگر الیکشن کمیشن کوئی کام غلط کرتا ہے, ماورائے آئین کرتا ہے, ماورائے قانون کرتا ہے, اور اس کو اگر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں, پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اگر وہ اس کو روکتے ہیں تو اگر اس کو ریلیف اس سے اوپر جا کے کورٹ میں مل جاتا ہے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ بھی سپیریئر جوڈیشری ہے, یہ کہاں پہ کھڑی ہے کہ اگر ایسے الیکشن کمیشن کو بے جا سپورٹ کرنا کیا رنگ لے کے آئے گا. سر ہائی کورٹ کے اوپر سپریم کورٹ ہے, اور اگر سپریم کورٹ میں کوئی چیز پٹیشن جاتی ہے اور اس کو ریویو کر دیتے ہیں تو ان کا پروگریٹو ہے, وہ کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. لیکن آپ کی جو یہ الیکشن کمیشن ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ اپنی عزت خود بنوائیں. یہ عزت ایسے نہیں ہوتی, عزت اپنی ڈیڈ سے ہوتی ہے, حرکات سے ہوتی ہے, ہر ایک کو نظر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا. بس اب یہ 3 سیٹیں 8 فیبرری کو پی ٹی آئی نے جیتی تھیں. پی ٹی آئی کہیں گے ان کے آزاد, ان کے جو بیک بائی پی ٹی آئی. اس کے بعد یہ جو ہے ان کو الیکشن کمیشن نے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ووٹ کینسل کر کے, اور ان کو جو 15 ہزار کی لیڈ تھی اس سے زیادہ ووٹ کینسل کیے گئے. یہ ریکارڈ پہ ہے. تو لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ری انسٹیٹ کر دیا تھا ایم این ایز کو, اور اب پھر جو ہے یہ ادھر ہو گئی ہیں. طریقہ انصاف اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ مجوزہ آئینی ترمیم اور جوڈیشل پیکیج کہ جس میں چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن اور باقی ججز کی ایکسٹینشن ہے, اس تناظر میں یہ دیا گیا ہے کیونکہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملنے کا جو ہے اندیہ یا فیصلہ وہ ایک لارجر بینچ سے آ چکا ہے. آپ کا ٹیک. دیکھیں کاشف, بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ظاہر ہے ایک سٹیک ہولڈر ہے, اور وہ ظاہر ان کی پارٹی سے افیکٹ ہوئی ہے. ان کی کم از کم آج 4 سیٹیں چلی گئی ہیں ان کے ہاتھ سے, اور آپ نے خود جیسے کہا کہ اس میں ان کے شکوک و شبہات واجبی سے لگتے ہیں کہ ظاہر ہے جو بھی ہے انہوں نے پی ایم ایل این کو سیٹیں دی ہیں, تو جو مجوزہ کوئی ترامیم ہے یا مجوزہ کوئی جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی باتیں ہیں, اب یہ تو ابھی تک طے نہیں ہوا, لیکن بار کیا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ یہ بہت افسوسناک امر ہے کہ ہمارے پاکستان میں 77 سال ہونے کو آ رہے ہیں ہمارے, 2 دن بعد ہم 77 ایئرس ہمارے ہو جائیں گے, لیکن پاکستان میں جو الیکشن کے بعد کبھی کوئی سٹیبلٹی نہیں آتی. اور الیکشن اس لیے کیے جاتے ہیں دنیا میں تاکہ اس کے نتیجے میں سٹیبلٹی آئے اور ایک پارٹی واضح اکثریت سے سامنے آئے, ایک پارٹی جو اپوزیشن ہے وہ اس کو فراخ دلی سے قبول کر لے. لیکن بدقسمتی یہ دیکھیے, ابھی تک الیکشن کے چرچے ہو رہے ہیں, ابھی تک سیٹوں کے بارے میں فیصلے ہو رہے ہیں, ٹریبونل کے فیصلے ہونے والے باقی ہیں ابھی تک. ٹرائبونلز کو تو سٹے کر دیا, تو وہ سٹے کر دیا. تو وہ اب یہ چیزیں جو ہیں اس وقت اگر آپ ان حالات میں دیکھیں, ویسے تو جو جسٹس عباسی صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے, یہ میں ادھر آنے کا تھا کہ 23 صفحے کا اختلاف انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہمارے پاس کیس ہم سننے کے مجاز ہی نہیں تھے, یہ ٹرائبونل کے کیسز ہیں, اور یہ جو ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے وہی ریمین, اور یہ ہمارا بالکل بھی ہائی کورٹ, اور اب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آنے والا کیس نہیں ہے, ٹرائبونلز میں جاتا ہے. یہی تھا نا, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بنتا نہیں تھا سننا بقول ان جج صاحب کی جو انہوں نے رولنگ دی ہے, اور نیچرلی چونکہ اکثریت بس اب یہ جو عقیل عباسی صاحب ہیں بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں,
جی ہاں بالکل. اور ان کو ایلیویشن بھی ان کی اسی لیے ہوئی تھی کہ یہ کرپٹ حکومت جو ہے سندھ کی، اس کو ظاہر ہے کہ غلط کام نہیں کرنے دے رہے تھے. ہی واز چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ. اور دیکھیے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے جو یہ کہا کہ ججز کو جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے الیکشن کمیشن کی. اب دیکھیں ہر جج کی اپنی اوپینین ہوتی ہے. اب ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے جج نے اختلافی فیصلہ دے دیا نا. جی ہاں. اور تو ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ان دونوں ججز کا 24 صفحے کا فیصلہ، ان کا 23 صفحے کا اختلافی فیصلہ. یہ ایک چیز جو ہے ججز میں ہوتی ہے، اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے کہ یونانیمس ججمنٹ بھی ہوتی ہیں اور وہاں پر ایسی ججمنٹ بھی ہوتی ہیں جہاں دوسرے جج اختلاف کرتے ہیں. تو اب یہ صرف ہمیں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ آیا یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ پی ٹی آئی والے اس بات پہ الیج کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے بہت سے جو ووٹس ہیں ان کو ناکارہ کیا، اس کو کنڈم کیا کہ یہ ووٹ ناکارہ ہو گئے ہیں، یہ نہیں ویلڈ نہیں ہے. تو لہٰذا وہ اس چیز بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے واقعات ہوئے، جس طرح پی ٹی آئی کا ایک جسٹیفائڈ سا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو الیکشن کا سمبل نہ ملنا، ان کے ساتھ جو کیمپین نہیں ہوئی ان کی، اس کے بعد پھر جو الیکشن رزلٹ آنے شروع ہوئے، پٹیشن نہیں سننی، تو ہاں تو وہ الیکشن کے یہ جو رزلٹ ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں ان کا تو دیکھیں اختلاف کرنا اس ججمنٹ سے یا اس ججمنٹ کو نہ ماننا یہ ان کا ایک حق ہے. اچھا ریفرنس بھی ان کے خلاف آیا ہوا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی نے دیا ہوا ہے. جی ہاں. اور انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہمارے کیسز پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے کہ نہ سنیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس تناظر میں، ایکسٹینشن کے تناظر میں، اور جو پی ٹی آئی کا جو آبجیکشن ہے اس کے بعد قاضی صاحب کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا؟ یا میں نے ایک ابھی پروگرام بھی دیکھا شام کو جس کے اندر انہوں نے جو پوچھا اینکر پرسن نے شعیب شاہین سے کہ جناب آپ نے تو ان کے خلاف ریفرنس کر رکھا ہے، تو آپ نے یہ اچھا تو نہیں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غلط کام کیا؟ تو کہنے لگے جی کہ نہیں اس وقت میں تو نہیں سمجھتا، اب میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح کیا ہم نے. انہوں نے جسٹیفائڈ کیا. کس نے جی؟ یہ شعیب شاہین نے پروگرام کے اندر حامد میر صاحب کے. انہوں نے کہا میں اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ایک بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کی، پولرائزیشن بہت بڑھ گئی، ایسی بڑھ گئی. اور یہ جو پولرائزیشن جو کہ پہلے جماعتوں کے مابین تھی اب یہ اداروں کے درمیان ہو گئی، یہ ایسی حد تک بڑھ گئی ہے کہ جس میں ججز بھی انوالو ہو گئے آ کے. اور ایپیکس کورٹ کا ایک فیصلے کو ایک پارٹی پسند کرتی ہے، دوسری پارٹی کو کنڈیم کرتی ہے. یہ جو چیزیں ہیں اور ان چیزوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہے سب سے بڑے جو افیکٹیز ہیں ان تمام چیزوں کے، کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ ان کے مسائل حل کور ایشوز جو ان کے کور ایشوز کے آنے کے بجائے ہم عدالتی فیصلوں میں الجھے ہوئے ہیں اور 45 ہے 47 ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جنرلی تو یہ پرسیپشن یہی لوگ پاپولر ہوتا جا رہا ہے کہ جی یہ جو خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں اور اصل اختیار تو کے وہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس. تو لہٰذا اب اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ہے، ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس ملک میں امن امان چاہیے. ہمارا ملک بہت حد تک مختلف جگہوں پر مختلف پاکٹس میں دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، نوجوان ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ملک میں انویسٹمنٹ آنے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے، پیسے ادھر سے نہیں آ رہے، اکنامک سچویشن ہماری بالکل پیرالائز ہے. ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے کچھ ایسی پالیسی ضرور ہونی چاہیے ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے، جوڈیشری کے ساتھ مل کے کسی واضح لائحہ عمل کرنا چاہیے جس سے ملک میں اسٹیبلٹی آئے. اسٹیبلٹی از دی ایسنس آف پاکستان's ڈیولپمنٹ اینڈ پروگریس. رائٹ. شیخ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے احترام ہیں، پاکستان کے اپیکس کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، جیسے ان کے اوپر آبجیکشن لگا اور ان کو ظاہر ہے کہ ہمارے دوست اوریہ مقبول جان نے بھی ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہوا ہے، عمران خان کی پارٹی نے بھی بھیجا ہوا ہے. تو اس تناظر میں ان کو ان کیسز میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے دونوں جانب سے اناؤں کی جنگ ہے اور جس کا جہاں پہ بس چل رہا ہے وہ اپنا کام دکھا رہا ہے. تو ایسے کیسز میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتی ہے اور یہ جو ڈیسیژن آیا ہے ظاہر ہے کہ اس کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس میں جو بات پی ٹی آئی کہتی ہے وہ سچ ہے تو پھر اگر کل کو ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی برا ہوگا، امن ہوگا پاکستان کے لیے. اور یہ پھر کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو معاملات ہیں یہ آپ بہت دور تک پہنچا دیتے ہیں. کاشف بھائی، آئینی اور قانونی طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ اختیار ہے کہ وہ بالکل بینچ میں بیٹھ سکتے ہیں. اخلاقی طور پہ یہ ظاہر ہے ان کا اپنا ڈیسیژن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کس طرح بیٹھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں بیٹھنا چاہتے. if he has chosen کہ وہ اس بینچ کا حصہ بن رہے ہیں تو I mean لیگلی تو آپ لیکن شیخ صاحب آل اوور دا ورلڈ یہ ظاہر ہے کہ ایک روایت ہے
کہ اگر کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ اعتراض کرتی ہے تو موسٹلی ججز جو ہے سٹیپ ڈاؤن ایوائڈ کرتے ہیں، پھر وہ اس بینچ کا حصہ نہیں بنتے. بلکہ منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس میں پچھلے دنوں سٹیپ ڈاؤن کر گئے تھے، انہوں نے کہا جی میرے پہ اعتراض ہے تو میں نہیں بیٹھتا. جی ایسا ہی ہے، لیکن کئی دفعہ اعتراضات بلا جواز بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آئی تھنک دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو جج. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم آئیڈیلزم کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ آئیڈیل حالات ہوں وہاں پہ یہ ہوتے ہیں. شیخ صاحب مجھے بتائیے گا کہ سابق سربراہ ISI فیض حمید کورٹ مارشل شروع ہو گیا، افواج پاکستان نے جنرل فیض حمید کو حراست میں لے لیا، لیکن آج میں سوچ رہا تھا ابھی یہ آتے ہوئے کہ یہ ڈیمانڈ ان کو اریسٹ کرنے کی PTI کے جو اسٹال ورڈز ہیں، بلکہ میاں نواز شریف اور مریم نواز اور خواجہ آصف جو خود ظاہر ہے کہ فوجی نرسریوں سے ہی آئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن وہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ جنرل صاحب کو جو اریسٹ کر لیا جائے. وہ تو ظاہر ہے کہ سابق چیف جسٹس کو بھی اریسٹ کرنے کی بات کرتے تھے، جنرل باجوہ کو بھی اریسٹ کرنے کی، جنرل باجوہ صاحب کو بھی. تو یہ پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اریسٹ کو؟ گو کہ یہ ان کا انٹرنل جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ، جیسے DGI SBR نے کہا. سر آرم فورسز کا ایک اپنا طریقہ ہے، جو اپنا طریقے سے وہ کورٹ مارشل یا جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں صرف چند چھوٹی سی میں ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ٹاپ سٹی کے جو پہلے مالک تھے وہ بڑے اچھے انسان تھے، بڑے امیر انسان تھے، اور پھر انہوں نے سننے میں آیا کہ ڈرگز لینا شروع کر دیے، اتنی ہیوی ڈوز لینا شروع کر دی کہ ان کی ایک بھابھی انگلینڈ میں ہوا کرتی تھی، وہ پاکستان آئی، انہوں نے ان کی ڈرگ ڈوزز کے درمیان ہی یہی سننے میں آیا کہ وہ زمینیں اپنے نام کروا لیں، اور اس کے بعد پھر وہ بھابھی واپس چلی گئیں. ان کی ادھر پاکستان میں ڈیتھ ہو گئی، ان کے بچوں کو وہ چیزیں نہیں ملی، وہ بھابھی آئیں اور وہ کیس کہیں اور چل رہا ہے. تو وہ معاملہ کچھ بس وہ ڈیٹیلڈ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی. لیکن صاحب یہ تو 3-4 سال پرانی بات ہے نا جی؟ یہ 4 سال نہیں سر، یہ 8 سال پرانی بات ہے جی، یہ 8-9 سال پرانی بات ہے، اور پھر یہ سارا معاملہ چلتا رہا، پھر آگے بہت سارے معاملات آئے. لیکن ان پہ جو الزام لگا کہ وہ جو مطلب جو پوسٹ ان کا جو ریٹائرمنٹ کا جو ٹینیور تھا یا ٹائم تھا، یہ اس میں انہوں نے مس یوز کیے اپنے. سر اس میں اصل میں انہوں نے مس یوز شاید اتنا نہیں کیا، ان کے بھائی آپ کو پتا ہے کیونکہ وہ تھے تحصیلدار، جی وہ آپ کو آئیڈیا ہے، تو اس کیس کے اندر انہوں نے ذرا تھوڑا سا کوئی رول پلے کیا تھا جس کے اوپر بات ہوئی تھی. تو ان کا میرا نہیں خیال کہ، لیکن وہ بہتر انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں، ان کو بہتر پتا ہے، ہم اتنا نہیں سمجھ بوجھ رکھتے اور نہ ہی ہماری اتنی دانست ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو بھی آرمی کرے گی، میرا اپنا اعتماد اپنی آرمی کے ساتھ ہے. بس اب یہ بڑی غیر معمولی خبر ہے، دیکھیے کیونکہ جس قسم کا سیکورٹی سٹیٹ ہے پاکستان میں، اور ظاہر ہے کہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہماری افواج پاکستان کا انٹیک گورنمنٹس میں ہوتا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فوج کا قصور نہیں ہے، اس میں یہ سیاستداروں کی نالائکیاں ہیں، یہ اپنے کندھے خود پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کرپٹ بھی تو ہے نا جی سیاستدار. یہ بات یہ کاشف کہ یہ آرمی کا ایک اپنا ایک خود احتسابی عمل ہے، اور وہ اس کو کرتے ہیں. بھئی ISPR نے میرا خیال ہے کچھ عرصے پہلے یہ بات بھی دہرائی تھی اپنے پریس کانفرنس میں کہ ہمارے ہاں بھی جو اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہم کرتے ہیں، اور ہم کسی کو نہیں دیکھتے کہ چھوٹا یا بڑا ہے. اور یہ ایک بہت بالکل صحیح کہا گیا کہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ اتنے ہائی لیول کا ہائی پروفائل جو آرمی کے افسر کو ان کو تحویل میں لیا گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح بعض سیاسی عناصر ہمارے سیاسی پارٹیز ہماری کہتی ہیں کہ یہ آرمی کو حق نہیں ہے کہ وہ سویلین کے خلاف مقدمہ چلائے، اسی طرح میرا خیال ہے ہمیں بھی کوئی اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. آرمی بخوبی جانتی ہے کہ وہ کس انداز سے اس کیس کو لے کے چلیں گے، یہ کیا معاملات ہیں اور یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم بحث بھی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے. ہم بحث نہیں کر رہے بس کی بات ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. I do agree with you کہ ظاہر ہے کہ ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے، لیکن ہم نے ماضی میں چند ماہ قبل تک دیکھا، بلکہ کچھ دنوں پہلے بھی سنا کہ مریم نواز بھی جو ہے جنرل فیض، جنرل باجوہ کو اریسٹ کرے، اس قسم کے بیانات آپ بھی سنتے رہے، ہم بھی سنتے رہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو اپنے جرنیل جو ریٹائرڈ ہیں یا پھر ان سروس ہیں یا پھر ہمارے جو جسٹس ہیں، ہمارے جو ججز ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کم از کم سیاستدانوں کی
کہ جن کو ٹی وی پہ کوریج ملتی ہے, لوگ سنتے ہیں. دیکھیے کاشف, آپ نے 90s کی دہائی بھی آپ نے اپنے بغور اس کا دیکھا ہوگا, اپنے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے واقعات ہوتے رہے ہیں. اس میں کس طرح کی سیاست چلتی تھی. اس وقت دو پارٹیاں تھیں آپ کے سامنے, پیپل پارٹی اور پی ایم اے. اس وقت تک یہ تحریک انصاف کا اتنا عمل دخل نہیں تھا. یہ تو 96-7 میں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ دو پارٹیاں اس وقت میجر بینیفیشری ہیں ان حالات کے اندر, کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی تھی اس کے اندر. اب یہ دو جو پارٹیاں جو ہیں یہ بنیادی طور پہ انہوں نے بارہا اس بات کا اقرار کیا جی ہمیں تو آپشن دیا تھا کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں. اب وہ جو گورنمنٹ بنتی یا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بن سکتی تھی یا پی ایم این کے ساتھ بنتی تھی. اب وہ پی ٹی آئی کی جو ایک بیانیہ تھا وہ ظاہر ہے کہ اپنے بیانی کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے, لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی ہم اس سلسلے میں ان کے ساتھ بالکل نہیں چل سکتے آ کے. تو اب یہ جو معاملہ ہے اس جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا ہے, اس میں واقعی ایسے واقعات آ رہے ہیں, اتنی پولرائزیشن بڑھ گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی میں نے کاشف آئی ہیو نیور سین ان مائی لائف. میں آپ سے کوئی ایسے نہیں بات کر رہا کہ جیسے کوئی شاید توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے کرنے کے لیے, اٹس اے فیکٹ. میں اس میں دل سے بات کر رہا ہوں. ایسے واقعات میں نہیں چاہتا خدا نہ کرے پاکستان میں ہمیں. بس اب آپ نے بڑی اچھی بات کی, مطلب سارے ادوار آپ نے دیکھے, لیکن ہم نے پارلیمنٹ میں اچھی تقریریں بھی ہوتے دیکھے ہیں, حاجی سیف اللہ اور یہ وہ لوگ. لیکن اب جو سیاستدان اب پورے ہو رہے ہیں, خواجہ آصف جیسے ہو گئے یا دوسرے, ان کی جب آپ لینگویج دیکھتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ضیاء کا رجیم تھا اس کے بعد جو 85 کی نان پارٹی بیسز اسمبلی آئی تھی, یہ اس کا شاخسانہ تھا اور یہ پروڈکٹ وہیں سے آئی. دیکھیے بات یہی ہے کہ اب جب ہمارے ہاں سیاستدان کے گرے ہیئرز ہوتے ہیں, سفید بال ہو جاتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو سیاستدان ہے کافی حد تک میچور ہو چکے ہیں اور ان کی سیاسی جو ہے بلوغت میں اضافہ ہوا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کو جوڑنا چاہتے ہیں, سیاسی جماعتوں میں اتفاقی رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 70 سال سے قوم کو کچھ نہیں ملا. آپ دیکھیں کہ ہم ہر وقت کسی نہ کسی معاشی گرداب میں پھنس جاتے ہیں, یا ہم دہشت گردی کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں, یا ہم یہ انتخابی دنگل میں پھنس جاتے ہیں جہاں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. مطلب میرے خیال میں تو یہ جو ضیاء کے دور میں بلدیاتی سطح کی لیڈرشپ آئی تھی, انکلوڈنگ نواز شریف, شیخ رشید, یوسف رضا گیلانی, یہ لوگ یہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں. ان کا لیول آف لیڈرشپ نہیں ہے ان میں. یہ آپ کی دیکھیں بات, میں بعض کا سوچتا ہوں یہ بات بڑے دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ہم اب ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار یہ بچہ ہے اس کو جانے دو, پھر ایک آدمی بڑا ہوتا ہے, پھر جوان ہوتا ہے, پھر بزرگ بنتا ہے. تو ہم اپنے ہمسائے میں بھی دیکھ لیں کہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ بنگلہ دیش میں وہاں مسئلہ ہوا, آپ نے دیکھا کہ ویری نیکسٹ ڈے ان کی اپوزیشن سامنے بیٹھی تھی ٹیبل پہ ان کے مودی صاحب کے, اور وہ آپس میں اس قدر ان کا بیسک آبجیکٹو اپنا ملک اور اپنا وطن ہے اور قوم ہے, اور اس کے لیے مطلب حالانکہ ان کی آپس میں بڑی رائیولری چل رہی ہے, بٹ ڈسپائٹ آل دیٹ وہ نیکسٹ ڈے دے ور سٹنگ ٹوگیدر. اچھا افسوس کی بات ہے, آپ کو نہیں کبھی لگتا کہ اس وقت ہمارے جو ملک میں ٹاپ لیڈرشپ کے تمام لیڈرشپ میں ہمارے پاس کچھ جینون جسے کہتے ہیں کہ دانشور بھی نہیں ہے, اور ایسا انٹرنیشنل افیئرس کا منسٹرز کو دیکھ لیجئے آپ ساروں کو انکلوڈنگ پرائم منسٹر, کہ جس کو انٹرنیشنل افیئرس کا جیو پولیٹکس کا پتہ ہو. نہیں اب دیکھیے آپ کے سامنے ابھی کچھ عرصے پہلے جب بات ہوئی تھی کہ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی تھی, اور جس میں پی ٹی آئی نے باقاعدہ شرکت کا اعلان بھی کر دیا تھا, جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی بیسیکلی, کیونکہ وہ تو نہیں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن ملک کی خاطر. اب وہ کانفرنس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس پہ آ کے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں, یہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس میں ہم یہ تصور کر سکیں کہ ہم پاکستان کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. عوام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں مایوسی پھیل چکی ہے عوام میں. جو کاشف عوام جو خودکشیاں کریں, آج بھی ایک آدمی نے جو کہ 10,000 کا بل آیا تو اس نے ٹرین کے آگے کود کے جان دے دی اپنی آگے. آج کی خبر لے لیں آپ. صاحب میرا ایک کلاس فیلو ہے, اس نے آج مجھے میسج کیا ہے, اس نے کچھ سرکاری محکمے میں کام 2-3 سال پہلے کیا تھا, اراؤنڈ 10 ملین اس کے وہاں پھنسے ہیں, پیسے نہیں مل رہے. آج میں پریشان ہو گیا, میں نے شیخ صاحب کو بھی بتایا, اس نے ایک بل مجھے بھیجا, اس کے ساتھ اس نے لکھ کے بتایا, تحسین نام ہے اس کا, اسکول فیلو تھا میرا. اس نے کہا جی کہ میں اب لائف سے تنگ آ گیا ہوں, 94,000 سم تھنگ بل ہے, اور میں سوئسائڈ کرنے پہ آ گیا ہوں, اور اگر میں سوئسائڈ کر دوں تو یہ میرا چینلز پہ چلا دینا.
and I was speechless. دیکھ لیں آپ. I was speechless. بالکل کہ میں اسے کیا کہوں. بالکل. تو یہی تو مسئلہ ہے نا, جس وقت آپ ایسی الجھنیں ہماری آ جاتی ہیں, جس طرح سیاسی افراتفری کا شکار ہوتے ہیں, جہاں ہمارے اندر پولرائزیشن بہت ہوتی ہے, جہاں ادارے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہو جاتے ہیں, اور جہاں عدالتی جسے کہتے ہیں ایپکس کوڈ جو ہے, بالکل آپ نے اس کے بارے میں خرچ مارا جاتا ہے کہ وہ نہیں. تو ایسی حالات میں کاشف تو پھر میں نہیں سمجھتا, ادارے پولیٹیسائز ہو چکے ہیں, ڈیٹیریشن ہمیں نظر آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں انسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو گیا. شیخ صاحب, کیا کبھی ملک دولت لوٹنے والے سیاستدانوں کو بھی کڑا اکراس دا بورڈ, میں کسی کو نہیں کہتا کہ پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, احتساب کرنے والے اداروں کو بھی پتہ ہے کہ کس نے کیا لوٹا ہے, کیا ان کا کبھی کڑا احتساب ہو سکے گا؟ یہ عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے اس وقت. کاشف بھائی, آپ کا اس سوال کا اور جو پچھلی ابھی ڈسکشن چل رہی ہے اس کا بڑا چھوٹا سا پریسائز آنسر دے دیتا ہوں. جی جی. کہ جب بھی آپ میرٹ کو وائلیشن کریں گے تو یہ انجام ہوگا. آپ اپنے فورن منسٹر کو دیکھ لیجئے اور آپ انڈیا کے فورن منسٹر کو دیکھ لیجئے. اس سے پہلے اپنے فورن منسٹر کو دیکھ لیجئے اور اس سے پہلے انڈیا کی فورن منسٹر. بنگلہ دیش کے ایجوکیشن کا جو لٹریسی کا ریٹ ہے, وہی عرض کر رہا ہوں نا, اب انڈیا کے اندر بھی ہاک ایلیمنٹس موجود ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, بالکل, لیکن ان کو وہ اس پوزیشن پہ نہیں لاتے. ہمارے ہاں میرٹ کی وائلیشن کر کے اگر میرا اچھا تعلق ہے تو میں کسی بھی پوزیشن پہ جا سکتا ہوں. منسٹری آف فورن افیئرس کے اندر آرام سے سوتے رہتے ہیں. پاکستان کو پتہ ہی نہیں کہ اپرچونٹی کو کس طرح اویل کرنا ہے. بنگلہ دیش کے اندر ایک اپرچونٹی ارائز ہوئی ہے, ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کرنا ہے. بھارت کی آپ فورن منسٹری کو دیکھ لیجئے, جگہ جگہ پہ دنیا میں انہوں نے اپنے بندے گھسائے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. میں نے ابراڈ دیکھا جی, وہ بڑے ایکٹیو ہے, اور ہمارے سفارت سر ان کی ایمبیسیز باقاعدہ اپنے جو باہر لوگ آتے ہیں ان کا بھی خیال کرتی ہیں. آپ کو ایمبیسی قریب نہیں آپ جا سکتے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کی ایمبیسی کس جگہ اس ملک کے اندر. نہیں, میں نے ان کا کروفر تو دیکھا ہے بہت سے ملکوں میں. جی ہاں, پاکستانی ایمبیسڈرز کا. اب آپ یہ اندازہ کر لیجئے, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہر چیز میں میرٹ کو فالو نہیں کیا جاتا. یہ جو اس قسم کے ایلیمنٹس آتے ہیں جن کا بھی آپ نے کچھ دیر پہلے نام لیا, ان کو کبھی کمپٹیشن ہی نہیں ملا, ان کو کوئی تمیز والا بندہ ہی آگے سے نہیں ٹکرا. ہاں, ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ تھی, ان کو کہا گیا اور آشیرواد دی گئی کہ آپ اس کے متعلق, بے نظیر کے متعلق بھی غلط بات کریں, آپ اس کے متعلق بھی غلط بات کریں. جب ان کو نہیں روکا گیا, ان کا جذبہ, ان کا حوصلہ بڑھتا چلا گیا. جب اس قسم کے لوگ آگے آئیں گے تو پھر آپ معاشرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب, بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. آپ معاشرے سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم جناب پھٹا ہوا دودھ ڈالیں اور ہمیں مینگو شیک مل جائے؟ سر یہ نہیں مل شیخ سکتا. صاحب, افسوسناک بات یہ ہے کہ ایکڈیمک ڈیبیٹس جو ہیں وہ ہمارے چینلز پہ بھی نہیں ہوتی ہیں. ہم نے اگر اپنے پاکستان کے ماضی پہ نظر دوڑائیں تو بھٹو صاحب جب فورن منسٹر تھے, ان کے ساتھ عزیز احمد جو تھے, جو بعد میں فورن منسٹر بنے, وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھے. سر صاحبزادہ یعقوب خان. اچھا, وہ مطلب عزیز احمد کی ہم مثال لیتے کہ بھٹو صاحب کے نیچے انہوں نے کام کیا, ڈپٹی وہ تھے فورن منسٹر, اور اس کے بعد آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 71 سے لے کر 77 تک فورن پالیسی جو ہماری تھی بڑی زبردست تھی. بہت قابل آدمی تھے جی وہ. تو اب وہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ جو فورن آفس میں لوگ آتے ہیں, یہ کیریئر ڈپلومیٹس ہیں, ان کو فورن منسٹری میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ کیا پاکستان وزیر خارجہ ہمارے, آپ کو پتہ ہی ہے کون ہے اس وقت, تو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ فورن پالیسی کو میں لنک کرتا ہوں ہمیشہ آپ کی تجارت سے, آپ کی ترقی سے اور آپ کی انویسٹمنٹ سے, اور ادھر ہمارا ٹوٹل فیلئر. سر منسٹری آف فورن افیئرز میں بھی ہمارے کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں اتنے. اگر یہ اچھے ہوتے تو آج دنیا میں پاکستان کی جو جگ ہسائی ہو رہی ہے یہ نہ ہو رہی ہوتی. فورن منسٹری کے اندر اچھے لوگ ہوتے, آج دبئی جیسے ملک کے اندر پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا, آج قطر جیسے ملک میں پاکستانیوں کو ویزا نہیں مل رہا, عمان جیسے ملک میں نہیں مل رہا. اب چھوڑ دیں یورپ کو, تو سر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس مطلب ہم اپنے آپ کو جو مرضی کہتے رہیں کہ ہم بڑے علامہ اور ہم بڑے سب کچھ, لیکن جو ڈیڈز ہوتی ہیں نا, یہ حرکتیں یہ سامنے آئی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ کو سامنے لے آتا ہے. اگر اتنے یہ قابل ہوتے ہماری منسٹریز کے اندر اور اتنے سمجھدار ہوتے تو پاکستان کے ریلیشنز آج یہ ہوتے ہمارے یو اے ای سے اور سعودیہ سے اور امریکہ سے. ہم کسی بھی گروپ میں نہیں ہیں, نہ چائنیز ہمیں پسند کر رہے ہیں, نہ امریکن پسند کر رہے ہیں. یہ تو زبردستی کی ہماری ڈیل چل رہی ہے. دنیا کے اندر فورن پالیسیز ڈیولپ کی جاتی ہیں ریلیشنز کے اوپر, لانگ ٹرم ریلیشن, شارٹ ٹرم ریلیشن, پھر اس کے بعد اس کے کنٹیجنسی پلانز بنتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے, یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کریں گے. ادھر تو بیک اپ ہی کچھ نہیں ہے, ادھر تو اپنے آپ کو نہیں ہم سنبھال پا رہے, ہم نے فورن پالیسی کیا کرنی ہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جو کیپیبل لوگ ہیں ان کو تو خیر بالکل ہی سائڈ کر دیا گیا ہے. ان کو کہتے ہیں بھائی تم باہر نکل جاؤ, برین ڈرین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے تمہاری ضرورت نہیں ہے پاکستان کو. اور جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے خیال میں کرائیٹیریا یہ ہے کہ جتنا اوپوننٹ کو اچھی گالیاں نکالو
آپ کو اتنا اچھا حکومت میں عہدہ ملے گا. تو سر دنیا کے اندر یہ نہیں نہ چلتا, اسی لیے تو ہم بدنام ہو رہے ہیں. بس صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی کہ مختصر سے جواب دیجئے گا, ایک کوسچن اور دو رہ گئے وہ بھی کرنے ہیں, کہ آپ کیسے لنک کرتے ہیں پاکستان کی ڈیٹیریشن جو ہے, خراب اقتصادی حالات جو ہیں, پولرائزیشن جو ہے, کیونکہ میں ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ بھی ہوں, آئی آر کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بھٹو صاحب کے بعد کوئی فورن پالیسی بنی نہیں ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک ملک کی جو فورن پالیسی ہے جو بڑی اس کی اپنی لائن آف ڈائریکشن ہوتی ہے. آپ کا ٹیک اس پہ چاہوں گا. کاشف آپ تو فورن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی پالیسی کوئی نہیں بنی. دیکھیں تقریباً 77 ایئرز میں ہمارے 32 وزیر اعظم گزرے ہیں, 32 وزیر اعظم, اور اگر عبوری وزیر اعظم کو نکال دیں تو 20 وزیر اعظم بنتے ہیں. اور یہ 20 وزیر اعظم آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً 48 ایئرز میں تو یہ 2 سال سوا 2 سال کا ایک وزیر اعظم کا ٹینور بنتا ہے آ کے. اب مجھے بتائیں, ایک تو سب سے بڑا پرابلم ہمارا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جب کنٹینیوٹی آف پالیسیز نہیں ہوں گے, بیکاز کنٹینیوٹی آف گورنمنٹ نہیں ہوتی, تو کنٹینیوٹی آف ریفارمز کہاں سے آئیں گے؟ لانگ ٹرم پالیسی ہماری ہوتی نہیں. اب آپ نے کہا کہ جو جس کو یام اینکر کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ, آپ نے کہا یہ جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں یا ہمارے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو فارن آفس میں ہیں یا دوسرے, کیوں عزیز احمد کے طور کیوں آغا شاہی کے لیول کے کیوں نہیں آتے, کیوں جیسے انہوں نے نام ایک لیا تھا مجھے یعقوب صاحب کا بھی. تو بات یہ ہے کہ جب ملک میں اس طرح کی افراتفری چل رہی ہوتی ہے نا, یہ آپس میں جو پنجہ آزمائی چل رہی ہوتی ہے, جو جسے کہتے ہیں سیاسی جسے پولرائزیشن بڑھ جاتی ہے, تو پھر حکومت کا یہی فوکس ہو جاتا ہے, اور وہ جو کئی دور دراز ملکوں میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ان پہ توجہ نہیں رہتی آ کے. اور دوسری بات, جو آپ کے یہاں کولیشن گورنمنٹ اس وقت بنی ہوئی ہے, اس وقت آ کے کولیشن گورنمنٹ کی یہی بیماری ہوتی ہے, یہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں آ کے, ایوری جسے کہتے ہیں نا ادارہ از کالنگ اٹ شارٹ, ہر ایک اپنا اپنا حصہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو میرٹ کہاں رہ جاتا ہے کہ وہ حصے کی بات کرتے ہیں, میرٹ کی بات نہیں کرتے. اگر آپ کو یاد ہو تو محمد خان جنیجو جب پرائم منسٹر تھے, آپ اسٹوڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم, تو ان کے جو فورن منسٹر تھے ذہن نورانی, وہ بھی وہ لرنر آدمی جو صاحب تو خیر بہت کمال پرسنالٹی تھے. پاکستان کے ایک ایسے وزیر اعظم تھے, جب وہ فوت ہوئے تو مجھے یاد ہے ایک بڑے ہمارے اخبار کی لیڈ تھی کہ شرافت کا امین منو مٹی تلے دفن ہو گیا. اس کے بارے میں یہ تھا, ڈیموکریٹ بھی تھا, ڈیموکریٹ تھا. اس نے دیکھے نا, آپ نے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے بے نظیر کو آنے دیا, سارا کچھ ہوا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو اوریجنل سوال بیسیکلی آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا تھا, وہ اس میں ہمیں میرا خیال ہے کہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو تمام واقعات اس وقت چل رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, یہ کیا ہم ان واقعات میں, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک واقعہ تھا, وزیر اعظم کی اس میں جو ٹینور بہت کم تھا, پھر ہمارے ڈومیسٹک ریونیو جو ہے وہ کہیں دور کبھی آج تک ہوا ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ روپی ڈی ویلیویشن جو ہماری ہوئی ہے 77 سال میں, کاشف, وہ 286% ہوئی ہے. اور اگر آپ گزشتہ 4 سال میں دیکھیں تو یہ ڈی ویلیویشن 75% ہوئی ہے پاکستانی روپی کی. اب آپ دیکھیں جب اتنی ڈی ویلیویشن ہوگی تو آپ دیکھیں کہ ہمارے امپورٹس بل بھی بڑھ رہے ہیں آ کے, اس کے مطابق لوگوں کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے آ کے. یہ چیزیں جو ہیں ملٹی پلائی افیکٹ کر رہی ہیں. ایگریکلچر کا ہمارا کوئی حال نہیں ہے. ہماری ایگریکلچر دیکھیں کہ ہماری دیٹ از 24% آف دی جی ڈی پی, اور 40% لیبر اس کو ہم اس میں امپلوائے کرتے ہیں. بیسیکلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. میرا جو کوشچن ہے 1 لائن آنسر دے دیجئے. ہم نے بات کر لی پرانے اپنے فورن منسٹرز کی بھی. ہمارے پہلے سر ظفر اللہ خان تھے, آپ کو پتا, ٹھیک ہے نا جی, کو کہ ان کے اوپر ایک تھا کہ جی وہ قادیانی ہے, لیکن ایز فار ایز فورن افیئرز از کنسرنڈ وہ ظاہر بڑے لوگ تھے سارے. مجھے یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو ہمارے فورن منسٹر ہیں, یہ اپنے آپ کو چیمپئن کہتے تھے فائنانس کا, اور اب وہ بندربانٹ میں ان کو فورن منسٹر بنا دیا. جب بھی یہ حکومت آئی ہے پی ایم این کی, اسحاق ڈار صاحب ہمیشہ فائنانس میں آئے نا. تو اب تو فورن منسٹر بھی, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے کہ فائنانس میں چونکہ جو آدمی بیٹھے ہیں
وہ انڈکٹڈ ہیں. 2 ہوتے ہیں نا جن کے فائنانس میں جو صاحب ہمارے آئے ہوئے ہیں, ہماری جو وہ تو بظاہر ہے, تو لہٰذا اب اس کے لیے ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا. اب یہاں پر جو نواز شریف صاحب, چونکہ بیسیکلی وہ تو کچھ بھی ان کو چیز نہیں ملی, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بڑے پریشان ہیں, وہ بڑے غصے میں, لیکن نواز شریف صاحب کی ماشاءاللہ بیٹی چیف منسٹر ہے, ان کے بھائی جھوٹ بولتے ہیں بات صاحب, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ سب اندر سے سب ایک ہیں. نا, تو وہ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو اب جو اس موجودہ صورتحال جس پہ اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں, جیسے محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ہر شریف آدمی, ہر پاکستانی محبت ہو جائے, کرے کیا آ کے. وہ لوگوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب بہت سینئر لیڈر ہیں, وہ آئیں گے تو وہ کم از کم. بات صاحب ہمیں اب یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں رانگ پرسنز فار ایوری سیٹ, وہ جو کہتے ہیں نا رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, لیکن رانگ پرسن فار ایوری سیٹ ہے یہاں پہ. شیخ صاحب یہ وہ آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ کیا کبھی ملکی دولت لوٹنے والوں سلطان کا کڑا احتساب اکراس دا بورڈ ہو سکے گا. لاسٹ کوسچن بھی لے لیجئے, کیا بجلی کے بل کبھی کم ہو پائیں گے, اور یہ مہنگائی اور بلوں کے ظالمانہ ریٹ سے توجہ اٹھانے کے لیے دھرنا دلوایا گیا تھا. یہ ایک پرسیپشن ہے, کیونکہ جماعت اسلامی نے جب دھرنا ختم کیا ہے تو اس میں کچھ انہوں نے گین عوام کے لیے نہیں کیا ہے, اور جو ایگریمنٹ بھی ہوا آپ کے سامنے ہے کہ اس کے کوئی شرائط جو ہیں وہ سامنے جو بھی آئی ہیں, ان میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی عوام کے لیے ریلیف وہ گین کر سکے ہوں. آپ کا ٹیک سر. جہاں تک بات ہے بے ضابطگیوں کے اوپر, بے ایمانیوں کے اوپر, اور یہ باقاعدگیوں کے اوپر, اور کرپشن کے اوپر, کچھ بھی نہیں ہو پائے گا. اس کی وجہ آپ دیکھ لیجئے کہ امریکہ کے اندر, پیناما کے اندر آپ پیسے جمع کرائیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. برٹش آئی لینڈز میں آپ پیسے جمع کرائیں کوئی پوچھتا نہیں. سوئٹزرلینڈ نہیں پوچھتا. اچھا جی, سوئس بینکس میں کروائیں کوئی نہیں پوچھتا. یوکے میں آپ انویسٹمنٹ کریں, میاں صاحب نے کی ہوئی ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, برٹش آئی لینڈز پہ کروائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ سارے مسائل آتے ہیں. آئی ایم ایف بھی پاکستان میں آتا ہے, ایف اے ٹی ایف بھی پاکستان میں آتا ہے, کیونکہ پاکستان کو اسکویز اپ کرنا ہے. تو یہ سارے مسائل پاکستان کے ہیں. تو مجھے بتائیے, کیا ہم بدقسمت ملک اور بدقسمت قوم نہیں ہے کہ ہمارے لوگ یہاں سے پیسہ لے جا کر اور بلکہ لوٹ کر ان کی اکانومیز کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, اور یہاں پہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں. سر وہ فارسی کا بھی ہے نا کہ کم ظریفی کی سزا موت ہے, تو مطلب وہ ہم کمزور ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. خیر اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں, آ جاتے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر. بجلی کے بلوں پہ 94 میں جو کانٹریکٹ ہوئے تھے وہ اب تو آ کے ویسے ایکسپائر ہو رہے ہیں. اب وہ تقریباً 50% جو ایکسپائر ہو رہے ہیں, یہ وہ والے ہیں جن کو انہوں نے رینیو نہیں کرنا, اور یہ اتنا شور شرابہ, اور جو کہہ رہے ہیں نا ہم کینسل کر رہے ہیں ڈیل, وہ کوئی کینسل نہیں ہو رہی, وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں. جو 2014 میں آ کے میاں صاحب کی پارٹی نے جو ایگریمنٹس کیے تھے وہ 2036 تک اپلیکیبل ہیں, 2014 سے 2016 تک وہ ابھی چلیں گے, ان کے اوپر کوئی نہیں ہو رہا. وہ 50% ہے, 2049 تک بھی ہیں سر. وہ 50% ہے نا, 50% پہ آپ کے کچھ نہیں ہونے والا, یہ آپ کو میں ابھی بتا رہا ہوں. اور ہوگا یہ, آپ خود دعا کریں گے کہ جو ابھی آپ کینسل ہو رہے ہیں نا 50%, آپ کو اتنی لوڈ شیڈنگ ملے گی, آپ خود دعا کریں گے اللہ سے, اللہ میاں یہ دوبارہ. شہباز کا کون سا والا جی, سلمان شہباز کا کہا 2000 وہ تو ابھی 16 میں ہوا تھا نا سر. 16 میں جی, اب چلے گا. آپ آپ دعا کریں گے کہ یہ آئی پی پیز دوبارہ ایکسٹینڈ ہو جائیں تاکہ ہمیں بجلی تو ملے. یہ وہ ٹائم آنے والا ہے. تو اس ملک کے اندر وہ کیش 22 والی پوزیشن ہے کہ اگر آپ بل نہیں دے پاتے تب بھی پھنستے ہیں, دے پاتے ہیں تب بھی مرتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹس ہیں نہیں, کیونکہ آپ کی اتنی مہنگی بجلی ہے, کون آپ کی ایکسپورٹ کو ایکسپورٹ کرے گا. باہر کی فورن انویسٹمنٹ آپ کے یہاں آ نہیں رہی, جس کو آپ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کہتے ہیں, ڈی ایف آئی. ڈی ایف آئی تب آتی ہے, یہ دیکھیں, یہ حبیب بینک کو خرید لینا ڈی ایف آئی نہیں ہے, پی آئی اے کو خرید لینا ڈی ایف آئی نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی عدم موجودگی اور بیوروکریسی میں کرپشن ہوتے ہوئے فورن انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ سر ڈائریکٹ فائنینشیل انویسٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو کوئی نئی کمپنی پاکستان میں آ کے اپنا کاروبار کھولے, جو آ کے انویسٹ کرے ڈالرز کے اندر, ہمیں ریٹرن دے, 15 سال کے بعد اپنا پروفٹ آگے شروع کرے, لوگوں کو ادھر اپرچونٹیز ملیں. لیکن وہ تو ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. تو مجھے دھرنے کی حقیقت بتا دیں پلیز. سر وہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کر دیا تھا, میرا خیال ہے وہ کافی ہے, لیکن ابھی بھی لوگ پوچھ رہے ہیں. سر وہ سب کو پتا ہے, اس کا رزلٹ کوئی سامنے نہیں آیا. اور جماعت اسلامی کے متعلق سب کو پتا ہے, مزید کہنا مناسب نہیں ہے. بس صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑا ڈیٹیل شیخ صاحب نے آئی پی پیز کا بتا دیا, آپ کا بھی سبجیکٹ یہ ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے کہ مہنگائی اور بلوں کے ظالمانہ ریٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے حکومت کی طرف سے دھرنا دلوایا گیا تھا, کیونکہ یہ جن شرائط پر ختم ہوا ہے وہ کوئی شرائط نہیں ہے, صرف ایک ایگریمنٹ ہوا ہے اور کچھ
بدلا رہا کچھ بھی جو تھا وہی رہا. تو کاشف کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا جو یہ دھرنا تھا جب یہ ختم ہوا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ اٹ واز اے ویسٹیج آف ٹائم. اتنے ہزاروں لوگوں کو بٹھایا گیا وہاں اور عوام بھی اس امید پہ رہے کہ شاید اس دھرنے کے نتیجے میں کچھ بجلی کے بل کم ہوں گے یا کوئی ایسے مسائل ہوں گے, لیکن اور وہ لگ ایسے رہا تھا. عوام کی توجہ اٹھائی گئی ہاں کہ یہ بیٹھے ہیں ہمارے لیے کچھ کر کے اٹھیں گے. ان کے ساتھ قوم ہی نہیں تھی, 2,500 بندہ تھا. نیچرلی لوگ یہی سوچ رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ایسے مسائل ہیں جن پر ہم نظر ڈالنا نہیں چاہتے یا دیکھنا نہیں چاہتے. دھرنے کی سیاست ہم کرتے رہیں, چاہے ہم یہ پولرائزیشن کا حال دیکھتے رہیں, کبھی ہم عدالتی مسائل میں الجھے رہیں, کبھی ہم دہشت گردی کے عتاب میں رہیں, یہ سب چیزیں رہیں گی. لیکن ایک فیکٹ دیکھیں, پاکستان کی جو اپنی جو اس وقت پوزیشن ہے, یعنی ہمارا ڈیٹ جو ہے اس وقت 74.77% ہے آف دی جی ڈی پی. اور یہ جو ہمارا ڈیٹ ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ 24 میں آ گیا ہے, یہ 70 سے لے کے ہمارے تک جو اس کی آ رہی ہے نا ایوریج, وہ 73% آ رہی ہے. اور جو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے ہمارا, وہ بھی جسے اب پاکستان کے دیکھو نا مسائل ہیں. آپ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہاں سے امداد آئے, IMF سے آئے, ان انڈیکیٹر کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا بھائی, اس کو کیسے دیکھنا ہے؟ وہ شیخ صاحب نے شروع میں کہا کہ جی ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں, مطلب یہ تو انڈیکیٹر تب دیکھیں نا. یہ عوام اگر یہ چیزیں لکھنے والے لکھ رہے ہیں, بولنے والے بول رہے ہیں, لیکن ان چیزوں پر عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب ملک میں سٹیبلٹی آئے گی, جب اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, جب پارٹیز آپس میں مل بیٹھیں گی, ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول بدل جاتا ہے پورے ملک کا کہ چلو جی کوئی بات چیت ہونے جا رہی ہے. لیکن اس وقت تو ہمیں اس کا کوئی اینڈ نظر نہیں آ رہا. حالات آگے سے آگے خراب ہوتے چلے آ رہے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں سیاسی پنڈت جو ہیں, میں نام نہاد سیاسی پنڈت کہتا ہوں, وہ جی آگے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے, آگے کتنے لوگ گر جائیں گے, کتنے لیٹ جائیں گے. دس از ناٹ یار, خدا کا خوف کرو یار, اس ملک کے بارے میں سوچو. آپ فیصل بارڈر کی بات کر رہے ہیں, وہ سختی کاشف مجھے بتائیں عوام کے لیے, وہ کاشف مجھے بتائیں کبھی سختی یا تشدد یا کبھی ان چیزوں سے اگر مسئلے حل ہونے ہوتے تو شہنشاہ ایران کیوں جاتا, ہیل سلاسی کیوں جاتا, بڑے بڑے رہنما چلے گئے, قذافی کیوں جاتے, صدام حسین کیوں جاتا, بات ہے آپس میں ڈائیلاگ, مارکوس کیوں جاتا. اب دیکھیں نا یہ ہیں چیزیں. اور آپ بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کس طرح جاتی ہے, he was very strong. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ اب ہمیں ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے کہ یار خدا کے واسطے ہم ملک کے اور قوم کے لیے سوچیں. جو خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں, سپیس دینا پڑے گا تمام سٹیک ہولڈرز کو. شیخ صاحب لاسٹ کوسچن ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ معاشی ٹیم ہے اس گورنمنٹ کی, اس سے کچھ بھلا ہو سکتا ہے ملک کا یا عوام کا, کیونکہ اس وقت تو ناکامیاں ہی ناکامیاں ان کے دامن میں ہیں؟ سر آئی ڈونٹ تھنک دے آر گوئنگ ٹو ڈو اینی گڈ, کیونکہ IMF کے وہ آپ کے اوپر اپوائنٹ کر دیے گئے ہیں. ان کو پاکستان کی اکانومی کا چیزوں کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے چلانا ہے. سر والا نام سر جی, یہ موجودہ جو معاشی ٹیم ہے, مطلب پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کے لیے کچھ کر پائیں گے؟ دیکھیے جو اس حالات میں دی پریویلنگ سرکمسٹانسز, آئی ایم ڈاؤٹ فل. آپ ڈاؤٹ فل ہے, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کی حالات جو ہیں اس وقت ظاہر ہے, ہم ظاہر ہے کہ اس کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں, خواہش بھی یہ ہے, ہمارا ملک ہے, اس کو بہتر ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے سربراہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور مجھے سب سے بڑی حیرت یہ ہوتی ہے کہ جتنے ارب ڈالرز ہمارے اوپر قرضہ ہے, وہ تو پاکستان میں آلٹرنیٹو سورسز سے کریٹ کر کے, جنریٹ کر کے دینے کی کوئی بات نہیں کرتا. قرضے سے اوپر قرضہ لیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مہنگی لینڈز ہی بیچ کر ہمارا قرضہ اتر سکتا ہے اور ہم آگے چل سکتے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال ہے, ان جو حکمرانوں کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی, نہیں تو گھر جانا ہوگا. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ جیسے عرب سپرنگ تیونس سے شروع ہوا تھا, ادھر سے سری لنکا سے یہ جو سپرنگ پروٹیسٹ کا شروع ہوا ہے, یہ ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے. کیونکہ عوام کی محرومیاں, عوام کے جو گھٹن ہے, عوام جس مسائل کا شکار ہے, اس کا ادراک ان حکمرانوں کو نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے کسی جو ہم کہتے ہیں کہ اس راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کو اگر کسی نے آگ لگا دی, ہوا دے دی, تو بہت خطرناک ہو سکتا ہے, جو پاکستان کے مستقبل کے تناظر میں اچھا نہیں ہے. ایک ہمیں جو ہے پراسپیرس پاکستان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں, کرنا تو حکمرانوں میں ہے,
اور جو مقتدر ادارے ہیں جو ویری مچ اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی سوچنا ہے. ویورز اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. اللہ حافظ.